اس میں یہود کو 3 حکم تھے. ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسروں کو ظلمن قتل نہیں کرنا آپس میں ایک دوسرے. دوسرا یہ کہ زیادتی کر کے گھروں سے نہیں نکالنا. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی ان میں سے قیدی ہو جائے تو اس کا فدیہ دے کے چھڑانا، یعنی قیدیوں کو چھڑانا ہے. 3 حکم دیے گئے. اب کرتے یہ تھے کہ مدینہ کے اندر یہود کے 2 بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، اور مشرکین کے اوس اور خزرج تھے. اوس و خزرج کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھی، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ اتحادی تھے اوس و خزرج کے، اس معنی میں کہ بنو قریظہ اتحادی تھے اوس کے، اور بنو نذیر اتحادی تھے قبیلہ خزرج کے. ان کی آپس میں لڑائی ہوتی جب اصل کی، تو اتحادی بھی پھر لڑتے آ کے. جب لڑتے تو ایک دوسرے پہ ظلم بھی کرتے اور ایک دوسرے گھروں سے بھی نکالتے، حالانکہ دونوں کیا تھے؟ یہودی تھے. اور پھر جب قید ہو جاتے تو پھر فنڈ کرتے کہ جی ہم نے قیدی چھڑانے ہیں. تو ان سے کہا جاتا پھر مارا کیوں، قید کیا کیوں تھا، تو کیوں چھڑا رہے ہو؟ کہتے اس لیے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے قیدی چھڑانے ہیں. تو بھی اللہ کا حکم قیدی چھڑانے کا تو ہے، لیکن اس سے پہلے جو قیدی بنایا ہے، گھروں سے نکالا ہے اور جو مارا ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو. اس پر فرمایا کہ بعض کتاب پہ ایمان رکھتے اور بعض پہ نہیں رکھتے. یہ بیماری آج کل مسلمانوں میں بہت عام ہے، ایک حصے کو ماننا ایک حصے کو نہ ماننا. آج کل ہم نے بھی یہ رویہ رکھا ہوا ہے کہ جو بات پسند ہے وہ مان لو، جو ناپسند ہو اول تو مسجد چھوڑ دو، پھر نہیں گزارا ہو رہا مولوی کے خلاف پروپیگنڈا کرو، پھر نہیں گزارا ہو رہا مسلک چھوڑ دو، مسلک بدل لو، اور جو حکم اسی پہ عمل کرنا ہے جو مجھے پسند ہے، جو ہمیں پسند ہے. اور پورے دین پہ عمل، یہ رویہ اب کمزور ہوتا چلا جا ہے. فرمایا یہ فتنہ اور غلط ہے. سورہ حجر میں بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ٹکڑے کرنا یہ درست نہیں ہے کہ کچھ کو مانا جائے کچھ کو نہ مانا جائے. تبلیغ کو مانا جائے، جہاد کو نہیں، جہاد کو مانا جائے، تبلیغ کا انکار، دین کا سیاست، دین کا شعبہ ہے، سیاست کو مانا جائے، تبلیغ کو نہ مانا جائے، یا خانقاہ کو مانا جائے اور سیاست کو نہ مانا جائے. یہ کوئی دین نہیں ہے، پورا دین، مکمل دین. اور اس میں بھی پھر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی ہیں، اولاد کے بھی ہیں، ہمسایوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، کافروں کے بھی ہیں. ان میں سے ہر ایک کو ادا کرنا. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ماں باپ کی رعایت کر رہا ہے تو بیوی کی نہیں، بیوی کی کر رہا ہے تو ماں باپ کی نہیں. یہ غلط ہے. اصل یہ ہے کہ ہر ایک رشتہ، ہر ایک حق جس کا بھی بنتا ہے وہ مکمل ادا کیا جائے، چھوٹوں کے بھی بڑوں کے.